بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائقہ اسلامی کارنر کے دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے کچھ قصے اور ان کی آزمائش کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو شخص آئے۔ ایک شخص نے کہا، اے داؤد، میرے ساتھ جو شخص آیا ہے اس کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر بہت نقصان کر دیا ہے، میرے کھیت کی فصل کو صاف کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہم دونوں کو قابل قبول ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آنے والے شخص کے کھیت کے نقصان کا اندازہ لگایا تو پتہ چلا کہ جتنی دوسرے شخص کی بکریاں ہیں اتنا ہی نقصان ہوا ہے۔ حضرت داؤد نے کہا، تمہارے نقصان کا ازالہ ایسے ہو سکتا ہے کہ تمام کی تمام بکریاں تمہیں دے دی جائیں۔ یہ فیصلہ سن کر کھیت والا بہت خوش ہو گیا۔ حضرت داؤد کے صاحبزادے حضرت سلیمان بھی وہاں بیٹھے تھے۔ وہ فیصلہ سن کر بولے، میرا خیال ہے کہ بکریاں کھیت والے کو ضرور دی جائیں، لیکن طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ بکریاں کھیت والے کو اس شرط پر دی جائیں کہ وہ ان بکریوں کے دودھ سے نفع اٹھائے اور کھیت بکریوں والے کے سپرد کر دینا چاہیے۔ بکریوں والا اس کھیت میں کام کر کے اسے پہلے کی طرح سرسبز و شاداب بنائے، پھر کھیت کے سرسبز و شاداب ہونے پر کھیت کو کھیت والے کے حوالے کرے اور کھیت والا بکریاں بکریوں والے کے حوالے کر دے۔ حضرت داؤد اپنے بیٹے کا فیصلہ سن کر خوش ہو گئے۔ یہ ایسا فیصلہ تھا کہ دونوں کا نقصان نہیں ہو رہا تھا، دونوں ہی فائدے میں تھے۔ وہ اس فیصلے سے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور دن ایک بڑھیا حضرت داؤد کے پاس آئی اور اس نے کہا، میں اپنے عیال و اطفال کے لیے اپنے سر پر آٹا رکھ کر لا رہی تھی کہ ہوا نے میرا سارا آٹا اڑا دیا۔ آٹا نہ ملا تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ حضرت داؤد نے کہا، اے بڑھیا، میرا ہوا پر حکم نہیں چلتا، میں اپنے پاس سے تمہیں آٹا دے سکتا ہوں۔ بڑھیا خوشی خوشی آٹا لے کر چلی گئی۔ دروازے پر حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بڑھیا کو دیکھ کر بولے، تم فریاد کرنے آئی تھی اور آٹا لے کر جا رہی ہو؟ بڑھیا نے بتایا، ہاں، میں انصاف لینے آئی تھی اور مجھے انصاف مل گیا ہے، میں آٹا لے کر جا رہی ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا، تم واپس خلیفہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ اے نبی، میں تو ہوا سے قصاص چاہتی ہوں، مجھے آٹا نہیں چاہیے۔ حضرت داؤد نے کہا، اے بڑھیا، ایسا کرو، 10 من آٹا اور لے جاؤ، ہوا سے انتقام مت مانگو، میری حکومت ہوا پر نہیں چلتی ہے، میں ہوا کو کیسے پکڑ کر تمہارا انتقام لوں گا۔ بڑھیا واپس چلی گئی۔ حضرت سلیمان نے اسے دیکھ کر کہا، اے بڑھیا، بغیر فیصلے کے کیوں جا رہی ہو؟ جاؤ خلیفہ کے پاس اور ان سے کہو کہ مجھے آٹا نہیں چاہیے، میرا فیصلہ کرے۔ بڑھیا حضرت داؤد کے پاس گئی اور وہی بات دہرا دی۔ حضرت داؤد نے اس کے آنے پر پوچھا کہ تمہیں یہ بات کون سکھا رہا ہے؟ بڑھیا نے کہا، حضرت سلیمان نے یہ باتیں مجھے بتائی ہیں۔ حضرت داؤد نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان کو بلایا اور ان سے پوچھا، اے میرے بیٹے، میں ہوا کو کس طرح سے پکڑ سکتا ہوں؟ وہ انسانی صورت میں ہوتی تو میں لازمی اسے پکڑ لیتا۔ حضرت سلیمان نے کہا، ابا جان، ہوا کو پکڑنا بہت آسان ہے، آپ دعا کریں، خدا کے حکم سے ہوا انسانی صورت میں آپ کے پاس آ جائے گی۔ میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ قیامت کے دن، جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑھیا آپ سے انصاف کا مطالبہ اور شکوہ کر کے انصاف طلب کرے گی تو آپ اسے کیا جواب دیں گے؟ حضرت داؤد نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور حضرت سلیمان نے آمین کہا تو ہوا اسی وقت انسانی صورت میں ظاہر ہوئی اور اس نے بتایا، اے اللہ کے نبی، میں نے خدا کے حکم سے ایسا کیا ہے۔ ایک کشتی دریا میں تھی کہ اس میں سوراخ ہو گیا تھا، قریب تھا کہ وہ ڈوب جاتی۔ اس کشتی میں سوار قوم نے اللہ کی نظر مان لی کہ اگر کشتی اس گرداب سے اللہ بچا لے تو اس کشتی کا مال اللہ کی راہ میں فقیروں اور محتاجوں کو دیں گے۔ ان کی نظر ماننے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اور میں اس بڑھیا کا آٹا اس کشتی کے سوراخ میں لگا کر سوراخ کو بند کر دیا، کشتی غرق ہونے سے بچی رہی۔ کشتی کنارے پر آ گئی۔ اس کی خبر حضرت داؤد کو بھی ہو گئی اور پھر حضرت داؤد نے کشتی کا سارا مال منگوا کر آدھا مال فقیروں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا اور آدھا مال بڑھیا کو دے دیا۔
حضرت داؤد نے اس بڑھیا سے ایک دن پوچھا، تم نے اللہ کی کیا اطاعت اور بندگی کی تھی جو تم کو اتنا مال مل گیا ہے؟ اس پر بڑھیا نے بتایا، ایک دن ایک فقیر بھوکا پیاسا میرے پاس آیا اور اس نے کھانے کو مجھ سے سوال کیا، اور اس وقت میرے پاس ایک روٹی تھی۔ وہ روٹی میں نے اسے دے دی۔ روٹی کھا کر فقیر نے مجھ سے کہا، میں بھوکا ہوں اور بہت دور سے آیا ہوں، ایک روٹی سے میرا پیٹ نہیں بھرا ہے۔ میں نے اس فقیر سے کہا، میرے پاس پسا ہوا گیہوں نہیں ہے، تم ذرا صبر کرو، میں گیہوں پیس کر لاتی ہوں۔ میں آٹا لے کر جب راستے میں چلی تو ہوا ایسی چلی کہ میرا سارا آٹا ہی اڑ گیا۔ مجھ پر جو تکلیف گزری تھی اسے میں جانتی تھی۔ بھوکے فقیر کا تصور کر کے میں بہت دکھی ہوئی اور فریاد لے کر آپ کے پاس چلی آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت داؤد کے پاس آ کر بتایا، اس بڑھیا کو جو مال ملا ہے یہ اس آٹے کا بدلہ ہے جو ہوا سے اڑ گیا تھا۔ اس نے جو روٹی فقیر کو دی تھی اس کا بدلہ آخرت میں 70 روٹیوں کی صورت میں ملے گا۔ ایک روز حضرت داؤد عبادت خانے میں عبادت کرنے میں مشغول تھے کہ ایسے میں 2 آدمی دیوار پھلانگ کر عبادت خانے کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت داؤد ان کو دیکھ کر چونکے کہ یہ اس وقت کس غرض سے یہاں آئے ہیں۔ ان کے آنے سے حضرت داؤد کی عبادت میں خلل ہوا تھا، ان کو اطلاع کر کے آنا چاہیے تھا۔ وہ دونوں سمجھ گئے کہ حضرت داؤد کو ان کا اس وقت آنا اچھا نہیں لگا ہے، اس لیے وہ بولے، ہم دونوں کا اس وقت آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے جس کو حل کرانا چاہتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ انصاف کے ساتھ ہمارے مقدمے کا فیصلہ سنیں گے۔ حضرت داؤد نے کہا، بولو تمہارا کیا مقدمہ ہے؟ پہلے شخص نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس فقط ایک دمبی ہے، اور اس ایک دمبی پر بھی اس کی نظر ہے، اور یہ مجھ سے زبردستی اس دمبی کو چھین لینا چاہتا ہے۔ میں کمزور ہوں، جس کا یہ فائدہ اٹھا کر مجھے ڈرا دھمکا کر کہتا ہے کہ یہ دمبی مجھے دے دو۔ اب آپ ہی بتائیے کہ مجھے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت داؤد اس شخص کی بات سن کر بولے، تمہارے پاس 99 دمبیاں ہیں اور اس کے پاس ایک ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اتنی دمبیاں ہونے پر بھی اس کی ایک دمبی پر نظر رکھتے ہو اور زبردستی ہتھیانا چاہتے ہو۔ ہر طاقتور کمزور پر زیادتی کر کے اس کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ طاقتور کے اس اقدام سے ہوس بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ ہاں، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور کمزوروں پر ظلم نہیں کرتے، جو مل جائے اس پر خوش رہتے ہیں، مگر ایسے لوگوں کی تعداد دنیا میں بہت کم ہے۔ عبادت خانے میں جو 2 شخص آئے تھے وہ دراصل 2 فرشتے تھے۔ حضرت داؤد کی بات سن کر وہ دونوں مسکرا دیے۔ ایک نے ہنس کر کہا، اے داؤد، تمہاری 99 بیویاں ہیں، پھر بھی ایک اور خاتون کو اپنی بیوی بنانا چاہتے ہو، تم اپنے نفس پر ظلم کرتے ہو۔ یہ بول کر وہ دونوں فرشتے غائب ہو گئے۔ حضرت داؤد نے ایک عورت سے نکاح کا پیغام بھیجا ہوا تھا۔ ممکن تھا یہ رشتہ طے بھی ہو جاتا، لیکن کسی وجہ سے اس عورت کے وارثوں نے اس کا رشتہ قبول نہ کیا۔ حضرت داؤد نے بھی اس عورت کو نکاح کا پیغام دے دیا۔ اس وقت حضرت داؤد کے نکاح میں 99 بیویاں تھیں۔ حضرت داؤد فرشتوں کی بات سن کر نادم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو ان کے ارادے کے لیے تنبیہ کی تھی۔ حضرت داؤد اللہ کے نبی تھے، انہیں جو علم و حکمت عطا ہوئی تھی اس سے وہ سمجھ گئے اور فوراً سجدے میں چلے گئے۔ انتہائی عاجزی اور آہذاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے داؤد، ہم نے تم کو زمین کا نائب بنایا ہے، ملک کی بادشاہت تمہارے ہاتھ میں دی ہے، اب تم انصاف کے ساتھ حکومت کرو۔ ناظرین، اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔